علامہ سید نعیم شاہد صاحب نے فرمایا میں حسب وعدہ حاضر خدمت ہوں۔ شاہ صاحب نے مجھے جو پوسٹ بھیجی آج کے پروگرام کی، تو اس کا عنوان تھا رحمتوں کی برسات، ایسے ہی ہے جی؟ تو ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چونکہ مجلس کا عنوان ہے رحمتوں کی برسات، تو اس مجلس میں پھر ہم رحمت للعالمین کی بات کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے اللہ تعالیٰ کے مقدس اور لاریب کلام قرآن مجید برہان رشید سے جس آیہ مبارکہ کے مبارک کلمات کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ ایک بات توجہ سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک ہمارے ایمان میں اور عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا کیے ہیں، کمالات عطا کیے ہیں، صفات سے متصف فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو، حضور کے اوصاف کو اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات کو نہ گنا جا سکتا ہے، نہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی، آپ کے اوصاف بھی اور حضور علیہ السلام کے کمالات بھی، یہ کیا ہیں؟ یہ شمار سے باہر ہیں، نہ کسی کے عقل میں آ سکتے ہیں اور نہ کوئی اپنی زبان سے ان کو بیان کر سکتا ہے۔ اتنے کمالات، صفات اور اوصاف اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اب انہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے، میرے نبی علیہ السلام کی صفات میں سے، اور آپ کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، حضور علیہ السلام کی نعتوں میں سے ایک یہ نعت ہے جسے اللہ قرآن میں اس آیت طیبہ میں بیان فرما رہا ہے۔ کیا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اگلی بات جو توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت ہے، وصف ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اس میں اللہ کی مخلوق میں کوئی دوسرا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حصے دار نہیں، یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کی یکتا صفت ہے اور حضور علیہ السلام کی امتیازی اور منفرد صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں، جس طرح اللہ رب العالمین ہونے میں منفرد ہے، اس کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے میں ساری مخلوق میں منفرد ہے۔ جس طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی رب العالمین نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی ساری مخلوق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے کہ جو سارے جہانوں کے لیے، سب جہانوں کی ہر شے کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرا آپ کو پتہ ہے، شاہ صاحب جانتے ہیں کہ ایک اپنا علمی ذوق ہے اور ایک اپنا علمی مزاج ہے۔ یہاں
ایک آسان لفظوں میں آپ کو ایک علمی بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کو آپ پڑھیں، حدیث مبارکہ کو پڑھیں، عربی زبان کے محاورات اور عربی کلام کو پڑھیں۔ جب بھی کسی انسان کو، کسی ذات کو کسی صفت سے متصف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو صرف مصدر ہوتا ہے، جس کو مصدر ماض کہا جاتا ہے، اس سے اس کو متصف نہیں کیا جاتا۔ مثلا ہم اگر کسی کے علم کی بات کرتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں عالم ہے، فلاں علیم ہے، یعنی علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس میں فاعل کے ساتھ، صفت مشبہ کے ساتھ اس کو متصف کیا جاتا ہے۔ کسی کے عدل کی بات کرنی ہو تو کہا جاتا ہے فلاں بڑا عادل ہے، بہت انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن عربی کلام میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی صفت اور اگر کوئی وصف کسی کی آتے ثانیہ بن جائے کہ اس کی ذات سے کبھی جدا ہی نہ ہو اور وہ اپنی اس صفت میں ایسا باکمال بن جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو فلاں شخص ہے عالم نہیں رہا، اب تو وہ سراپا علم بن گیا ہے، اور یہ جو فلاں شخص ہے یہ عادل نہیں رہا، اتنا انصاف کرتا ہے، اتنا انصاف کرتا ہے کہ اب یہ بذات خود عدل بن گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو راحم بنا کر نہیں بھیجا، اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی محبوب کریم علیہ السلام کا وجود ہے وہ بن ہی رحمت گیا ہے۔ اسی لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، انما انا رحمت مہدات، کہ میں اپنے رب کی وہ رحمت ہوں جسے رب کائنات نے ساری مخلوق کو ہدیے کے طور پر عطا کیا ہے، اور جسے رب کائنات نے ساری کائنات والوں کو تحفے کے طور پر جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عالمین یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا واحد اور اس کا سنگولر وہ عالم ہے۔ اور علماء نے عالم کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارا عالم کہلاتا ہے۔ اب چونکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہزارہ قسم کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا اپنا عالم ہے، انسانوں کا اپنا عالم ہے، جنات کا اپنا عالم ہے، پرندوں کا اپنا عالم ہے، حیوانات کا اپنا عالم ہے، مچھلیوں کا اپنا عالم ہے، چیونٹیوں کا اپنا عالم ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ اس کائنات ارضی سماوی میں 18,000 عالم ہیں، اور اللہ اپنے حبیب کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے میرے محبوب، 18,000 عالمین میں کسی عالم کا کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک پتا، کوئی ایک فرد ایسا نہیں محبوب جس کے لیے ہم نے تجھے سراپا رحمت بنا کر نہیں بھیجا، جس کے لیے اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ رحمت بن کر تشریف نہیں لائے۔ اور اس لیے اس آیت طیبہ کے تحت میں نے حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی کو جب پڑھا تو علامہ محمود آلوسی بغدادی کہتے ہیں کہ لوگوں، اس کائنات میں رب العالمین کی سب سے وسیع رحمت، سب سے کامل رحمت، سب سے عظیم رحمت، کائنات کی ہر شے کو شامل رحمت، کائنات کی ہر شے کا احاطہ کرنے والی اگر کوئی رحمت ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ پوری کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے اور ایک ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت کا فیضان نہ ملا ہو، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کا اس کو حصہ نہ ملا ہو۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان ہے، جس کو اللہ فرما رہا کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ جو اللہ کا اپنے حبیب کی نعت بیان کرنا ہے نا کہ محبوب تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ لفظ بڑا با کمال ہے۔ اور جب آپ اس لفظ کے معنی میں، معنی کے سمندر میں غوطے لگاتے چلے جائیں اور حکمت و دانائی کے ساتھ
اور فہم و فراست کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کرتے جائیں تو اللہ کی عزت کی قسم قرآن مجید برہان رشید کے اس ایک لفظ میں رب العالمین نے اپنے محبوب کی کئی نعتیں بیان کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی کئی شانیں بیان کرتا ہے۔ وقت کا تقاضا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ بات کھولنا چاہتا ہوں، اور میں نے جب ایک دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے لفظ رحمت للعالمین پر غور کیا تو ڈیلرا میں بیٹھنے والوں، بھائی آصف کی شادی کے موقع پہ رحمتوں کی برسات کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے والے نبی کے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم ایک لفظ رحمت للعالمین میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم میرے نبی علیہ السلام کی 7 شانیں بیان کی ہیں اور اہل سنت کے 7 عقیدوں پہ دلیل فراہم فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت۔ اس لیے کہ یہ اصول ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اور یہ کوئی میرا اور آپ کا کلام تو نہیں نا کہ جس میں مبالغہ ہو سکتا ہے، جس میں کوئی بظاہر دکھاوا ہو سکتا ہے، کوئی بات بڑھا کے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے جو مبالغے سے بھی پاک ہے، جو اس کلام کا ایک ایک نقطہ اور ایک ایک حرف حقیقت پہ مبنی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے محبوب تجھے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ رانا صاحب آگے آؤ نا جی، آگے تشریف۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ لفظ رحمت للعالمین سے میرے نبی علیہ السلام کی پہلی شان سنو، اور میرے نبی علیہ السلام کی پہلی نعت جو ہے وہ سنو۔ آپ اکثر نعتیں سنتے ہیں، آج قادری فقیر کا قرآن سے نعت کا انداز سنو، اور آج دین کے طالب علم کا اللہ کی کتاب سے مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت کو سماعت کیجئے۔ اب جب حضور علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں تو میرے نبی علیہ السلام کی پہلی شان یہ ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار سارے جہانوں میں سب سے پہلے ہیں۔ حضور کون ہیں؟ سب سے پہلے اول کائنات ہے، اول مخلوق ہے۔ رب کائنات نے اس کائنات میں محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس سے پہلے کسی کو نہیں بنایا۔ کائنات میں اگر سب سے پہلے کسی کو وجود عطا کیا گیا ہے تو وہ جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور اسی لیے کلندر لاہوری حضرت اقبال پتہ کیا فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں؟ حضرت اقبال نے کیا کہا؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے اول ہے، اور حضور علیہ السلام سب سے پہلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام سے پہلے اگر کائنات میں ایک ذرہ بھی بنتا تو حضور علیہ السلام اس کے لیے رحمت نہ ہوتے، اس لیے کہ سب سے پہلے جب کسی کو رحمت ملتی ہے تو وجود کی صورت میں ملتی ہے اور تخلیق کی صورت میں ملتی ہے، اور اسی لیے رب کائنات نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے محبوب کو بنایا اور پھر محبوب کے نور سے ساری کائنات کو وجود عطا کیا۔ اور اسے اور کھولوں تو سنیے حدیث مبارکہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں گئے، اور ڈیلرا والوں ذرا سنو اور دیکھو میرے نبی علیہ السلام کے صحابی کا انداز محبت۔ اب ہم نے کسی سے سوال پوچھنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ شاہ صاحب سے آپ پوچھیں گے تو آپ کیا کہیں گے آ کے؟ شاہ جی یہ مسئلہ تو دسیا ہے، شاہ جی یہ غلط دسیا ہے۔ اب میرے سے کوئی شاگرد پوچھے گا تو کہے گا جی استاد جی یہ ذرا بتائیے گا،
اب ذرا صحابی کا انداز سوال کا سنو اللہ اور صحابی کا انداز محبت اور عقیدت دیکھو. حضرت جابر پتہ کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ جابر کے ماں باپ حضور پہ قربان جائیں. نعرہ حضرت تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. کیا کہا؟ بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پہ قربان جائیں. اب آج جو سنی جھوم جھوم کے کہتے ہیں نا صدقے یا رسول اللہ، واری یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم یہ میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے اور یہ رسول کریم علیہ السلام کے اصحاب کا مبارک معمول ہے کہ سرکار سے بات بعد میں پوچھی ہے اور واری پہلے جا رہے ہیں. اور صرف خود ہی نہیں واری جا رہے ہیں، ماں باپ واری کر رہے ہیں. اور اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے سنیوں کو پتہ کیا کہا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا. میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ہے عقیدہ اہل سنت، یہ ہے انداز اہل محبت، اور یہ اللہ کی عزت کی قسم صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور قادری فقیر کا چیلنج ہے، جاؤ اہل سنت جو میرے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، سنت کی کوئی اسلاف کی روایت جو میرے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، عقیدہ پیش کرنا تمہارا کام ہے، روایت پیش کرنا تمہارا کام ہے، قرآن و سنت سے اور مصطفیٰ کے صحابہ کا عمل دکھانا میرا کام ہے. کیا کہا؟ بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ جابر کے ماں باپ قربان جائیں. اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی، حضور ذرا بتائیے تو صحیح اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کس کو بنایا؟ اور اللہ نے جب پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اگلی بات بھی توجہ سے سننا، سوال اسی سے پوچھا جاتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ جواب دے سکتا ہے. سوال کس سے پوچھا جاتا ہے؟ جس کے بارے میں یہ علم ہو، گمان ہو کہ یہ آنسر کر سکتا ہے. جس کے بارے میں پتہ ہو نا یہ جواب دینے کے قابل نہیں، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتا. ہاں اگر اس کو عاجز کرنا ہو اور لوگوں کے سامنے اس کو لاجواب کرنا ہو تو پھر تو کہا جاتا ہے ایڈا بنیا پھرنا تے 10 پھر بتا ذرا. لیکن عام سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اسے علم ہے. حضرت جابر کا عقیدہ ہے کہ جابر جانتے ہیں کائنات کب سے بنی ہے اور کیا کچھ بنا ہے اور کیا کچھ بنے گا، سارا مصطفیٰ جانتے ہیں اور سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے. اس لیے عرض کی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے کسی چیز کو بنایا تو محبوب فرمائیے کس کی تخلیق فرمائی اور کس کو بنایا؟ نبی کریم علیہ السلام کا جواب سماعت فرمائیے. بیٹا توجہ ادھر رکھنی ہے، سب کی توجہ ادھر ہونی چاہیے، گفتگو کا وہ ربط ٹوٹ جاتا ہے. اب کیا حضرت جابر کا سوال ہے؟ اللہ کے محبوب کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت جابر کو فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا. کیا جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی علیہ السلام کے نور کی تخلیق فرمائی، اپنے نور ازلی کے فیضان سے تیرے نبی علیہ السلام کی تخلیق کی. اور یہ کب ہوا؟ لم یکن ذالک القط لوح ولا قلم ولا عرش ولا کرسی ولا سماء ولا جنت ولا نار ولا جن ولا انسی، کہ جب رب کائنات نے اپنے نور ازلی کے فیضان سے
تیرے نبی علیہ السلام کے نور کی تخلیق فرمائی تو کائنات میں نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمانیں، نہ زمینیں، نہ کوئی جنی، نہ کوئی انسی، نہ کوئی فرشی، نہ کوئی عرشی، ایک اللہ منزہ تھا اور دوسرا محمد کریم کا نور، اس کے نور کی تنویر۔ ساری کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ تیرے نبی علیہ السلام کے نور کی تخلیق فرمائی۔ حدیث کا اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اب کیا کہا؟ سب سے پہلے تیرے نبی علیہ السلام کے نور کی تخلیق فرمائی، ثم جعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء۔ مولانا شرازی صاحب کہا کہ تیرے نبی علیہ السلام کے نور کی سب سے پہلے تخلیق کی، پھر نور محمدی کو چھوڑ دیا، جہاں چاہتا تھا جاتا تھا۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ مولا کائنات میں تو ابھی نہ آسمان ہے، نہ زمینیں ہیں، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر محمد کریم علیہ السلام کا نور جاتا کہاں تھا؟ محمد کریم علیہ السلام کا نور دیکھتا کسے تھا؟ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھرتا کہاں تھا؟ اب جب سوال ذہن میں آیا نا تو فوراً جواب بھی آ گیا کہ بندے باقی کچھ نہیں تھا، میں اللہ بھی موجود تھا، میری ذات بھی موجود تھی، میری صفات بھی موجود تھی، میں نے کائنات میں مخلوق کو بعد میں بنایا، پہلے محمد کریم کے نور پہ اپنی ذات و صفات کا رنگ چڑھایا۔ میں نے کائنات میں مخلوق کو بعد میں بنایا، محمد کریم علیہ السلام کے نور پہ اپنی ذات و صفات کا نور چڑھایا۔ اور اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے اور محبت والا ہے، جا کر ساری حدیث کی کتابیں پڑھو، جاؤ بائبل، عہد نامہ قدیم جدید، تورات، انجیل، جو آسمانی صحیفے ہیں سارے پڑھ کر دیکھ لو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا انی میرات الحق من رآنی فقد رأى الحق، میں جمال الہی کا مظہر اتم ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے تو یہ وہ کہتا ہے کہ کائنات کو بعد میں بنایا تھا، جس پہ اپنی ذات و صفات کا رنگ پہلے چڑھایا تھا۔ وہ محبوب آ کر اعلان کرتے ہیں، کون؟ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، انی میرات الحق، میں حق کا آئینہ ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اب پھر حدیث کے اگلے جملے توجہ سے سنیے، فرمایا فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، اب جب اللہ نے چاہا کہ مخلوق کو پیدا کرے، کیا کیا؟ قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، اللہ تعالیٰ محمد کریم کی نورانیت کا فیضان 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ فخلق من الاول القلم، پہلے حصے سے اللہ قلم کو پیدا کرتا ہے۔ اب لوگ بھٹک گئے یہاں بھی، اور محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت نہ سمجھ سکے، کہنے لگے جی دیکھیے خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ میں نے کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے نا کہ تو سارا نہیں پڑھتا، تو آدھا پڑھتا ہے اور تو رستے میں رک جاتا ہے۔ اگر اسے اگلا جملہ حدیث کا پڑھتا نا تو پھر یہ سوال نہ کرتا اور تیرے ذہن میں یہ اشکال نہ آتا۔ اللہ کے محبوب نے کیا کہا؟ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور اس کے بعد کہا اکتب، اے قلم لکھ۔ تو قلم نے جواب میں کہا ما اکتبو، مولا میں کیا لکھوں؟ تو میرے رب نے جواب میں فرمایا اکتب ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے اور جو ہوگا وہ بھی لکھ دے۔ اگر قلم ہی پہلے پیدا ہوئی ہے تو پہلے کیا ہوا تھا؟ ما کانا کیا ہے اور پہلے کس کو بنایا گیا ہے؟ کہا میرے محبوب کا نور بن چکا ہے، لکھ، اور محمد کے نور سے تجھے بنایا جا رہا ہے، لکھ، اور پھر ساری کائنات بنائی جائے گی، لکھ دے۔
آگے اب یہ طویل حدیث ہے، ربیع الاول میں آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں بس سمیٹتا ہوں اس حدیث کو اشاروں میں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میری نورانیت کے فیضان سے کائنات کی ہر شے کو وجود عطا کیا گیا، یہ جو تمہاری آنکھوں میں بصارت کا نور ہے یہ بھی اسی کی خیرات ہے، اور یہ جو تیرے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توحید و رسالت کی معرفت کا نور ہے یہ بھی صدقہ ہے محمد کریم کے نور کا، اور یہ بھی فیضان ہے رسول اللہ کی نورانیت کا۔ کیوں؟ حبیب تجھے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اول بھی تجھے رکھا ہے اور کائنات کی ہر شے کو وجود بھی تیرے صدقے میں عطا کیا ہے، اور تیرے ذریعے سے تیرے توسل سے عطا کیا ہے۔ اور ممکن ہے کوئی کہے جی کہ یہ تو مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، اگرچہ کوئی 30 سے زیادہ محدثین اور سیرت نگاروں کی کتابوں میں نے یہ روایت پڑھی ہے، میں کہتا ہوں ہم اس روایت کو چوم کے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے تسلیم کر کے ایک لمحے کے لیے ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا آجا اللہ کے قرآن کی طرف، کیا کر رب العالمین کے قرآن کو پڑھ، سنیے آپ بھی محبت سے آیت۔ میرا رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے کل، اے پیارے حبیب فرما دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب کہہ دو میری نمازیں، میری قربانیاں، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، میرا زندگی، میرا وصال کر جانا، یہ سب کا سب رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ اپنے محبوب سے پتہ کیا کہلوا رہا ہے؟ سونیا آنکھ دیو نا، انا اول المسلمین، سب سے پہلے جھکنے والا میں ہوں، سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ اگر مجھ سے پہلے رب نے کسی اور کو بنایا ہوتا تو وہ اول مسلم ہوتا نا، اور سب سے پہلے جھکنے والا وہ ہوتا نا۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرما رہا ہے حبیب کہہ دو انا اول المسلمین، رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے جھکنے والا میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کا پہلی شان اور حضور کی پہلی نعت کیا؟ سرکار ساری کائنات میں اول ہیں، حضور ساری کائنات میں مخلوق میں سب سے پہلے ہیں۔ یہی ہے نا اہل سنت کا عقیدہ، ثابت ہوا رحمت للعالمین سے کہ نہیں؟ آگے چلیے، جب نبی کریم علیہ السلام کو ساری کائنات میں اول مانا جاتا ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام ساری کائنات میں سب سے آخر بھی ہیں، اول بھی حضور ہیں اور آخر بھی حضور ہیں۔ حضرت اقبال نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، وہ درویش تھا اور جدید و قدیم کے علوم کا ماہر، جس نے مشرق اور مغرب دونوں کو پڑھا اور سمجھا اور دونوں سے سیکھا۔ کیا کہا؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ نبی کریم علیہ السلام کی دوسری شان یہ ہے کہ جس طرح میرے نبی کائنات میں اول ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کائنات میں آخر بھی ہیں۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ حضور ساری کائنات کی اصل ہے، محبوب کیا ہیں؟ ساری کائنات کی اصل ہے، اور جو بھی کسی شے کی اصل مطلق ہوا کرتا ہے اول بھی وہی ہوتا ہے، آخر بھی وہی ہوتا ہے۔ مثال دے کے سمجھا دوں، مثال دے کے سمجھا دوں، آسان ہو جائے۔ آپ اور میں پکڑے پینسل، کاغذ پہ یا زمین پہ ہم لگانا چاہیں دائرہ، ہم کیا کرنا چاہیں؟ لگانا چاہیں دائرہ، تو کیا کریں گے؟ پینسل رکھی تو اس نے کیا لگایا؟ نقطہ۔ اس نے کیا لگایا؟ نقطہ۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا،
پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے، آخر میں پھر وہی نقطہ۔ اب دائرے کی اصل ہے نقطہ، دائرے کا آغاز بھی نقطے سے، دائرے کا اختتام بھی نقطے پر۔ ایک اور مثال سمجھ لیں اور آسان ہو جائے گا۔ ابھی گرمی کا موسم گیا، آپ اور میں بڑے شوق سے پھلوں کا بادشاہ آم کھاتے رہے۔ اب آم کی اصل کیا ہے؟ گٹھلی۔ زمین میں گٹھلی کو بویا، اللہ نے گٹھلی کو پھاڑا، اس سے کونپل نکلی، پھر بڑھتی گئی، تنا بن گیا، اس پہ شاخیں لگیں، اس پہ پھول لگے، پھر آم کا پھل تیار ہوا، اور میں نے اور آپ نے اس آم کو کھا لیا، تو پیچھے پھر کیا رہ گئی؟ گٹھلی۔ اس لیے کہ آم کی اصل گٹھلی ہے، آغاز بھی گٹھلی، اختتام بھی گٹھلی۔ محبوب کائنات کی اصل تم ہو، اس لیے آغاز بھی تم سے ہے، اختتام بھی تم سے ہے، اول بھی تم ہو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آخر بھی تم ہو۔ اور اس کو اگر حدیث کی زبان میں سننا چاہتے ہیں تو سنیے، رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے جعلتک اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، اے محبوب نبیوں اور رسولوں میں جب پیدا کرنا چاہا تو تمہیں سب سے پہلے رکھا، اور جب بھیجنا چاہا تو تمہیں سب سے آخر میں رکھا، تاکہ آغاز بھی تجھی سے ہو، اختتام بھی تجھی پر ہو، اول بھی تم ہو، آخر بھی تم ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی دوسری شان اور آل سنت کا دوسرا عقیدہ شامل آ گیا۔ یہ جو خاتم النبیین کا ہے، آج ختم نبوت کا نعرہ بھی میرے بھائی لگا رہے تھے نا، اب ذرا لگائیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی، نبوت دیے جانے میں پہلے، بھیجے جانے میں آخر، تاکہ نبوت کا بھی آغاز مصطفیٰ سے ہو، اختتام مصطفیٰ پر ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام آخر بھی ہیں۔ تیسری حضور علیہ السلام کی نعت اور آل سنت کا تیسرا عقیدہ، میرے کریم آقا زندہ ہیں۔ امام اہل سنت نے کیا کہا؟ تو زندہ ہے واللہ، پڑھیے سارے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، عالم انوار ہو تو محبوب تب بھی زندہ، عالم ارواح ہو تو محبوب تب بھی زندہ، سیدہ آمنہ کے بطن عطر میں ہو تو محبوب تب بھی زندہ، مکہ میں 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے اجالے میں پیدا ہو تو تب بھی زندہ، مکہ میں چلتے پھرتے ہو تو تب بھی زندہ، مدینہ طیبہ میں منبر رسول پر ہو تو تب بھی زندہ، مصلی پر ہو تو تب بھی زندہ، اور آج اگر روضۃ من ریاض الجنہ میں قبر انور میں ہو تو تب بھی زندہ۔ کیوں؟ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور جو فوت ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہو؟ مرحوم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرحوم۔ اس میں مفعول کا صیغہ کہ اس پہ رحمت کی گئی، اس کے رحمت کی گئی، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حبیب تجھے سارے جہانوں میں سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہر جہان میں تجھے زندگی عطا کی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام ہر جہان میں کیا ہے؟ زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہم اہل سنت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کی حیات کے قائل ہیں، کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام برزخی حیات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، جس کو ابن ماجہ کے حدیث طیبہ کے مبارک کلمات میں میرے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ زمین کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہے، اور اللہ کے ہر نبی کو قبر میں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی اگلی شان کیا ثابت ہوتی ہے؟ کہ مصطفیٰ ہمیشہ
زندہ ہیں، رسول اللہ ہر عالم میں زندہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اگلی شان اور اگلی نعت کہ جب حضور کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت مانا جائے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کا مالک و مختار اپنے محبوب کو بنا رکھا ہے، اس لیے کہ جب تک اختیار نہ ہو، جب تک اتھارٹی نہ ہو، اس وقت تک مہربانی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک مہربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ڈیلرے کا بہار مدینہ مسجد میں نماز پڑھنے والا آپ کا کوئی نمازی ساتھی، پولیس آئی پکڑ کے لے گئی، تھانے میں جا کے بند کر دیا۔ آپ پیچھے گئے اس کو دیکھنے کے لیے، بھئی اس کو کیوں پکڑ کے لے گئے ہیں؟ اب جیسے ہی اس نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کو کہے گا کہ جی میرے بارے میں گواہی دیں، میں کوئی کرمنل آدمی نہیں، میں کوئی چور اچکا لٹا لفنگا نہیں ہوں، شریف آدمی ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں اور مجھے چھڑائیں بھی۔ تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھئی تیری گواہی تو ہم دے سکتے ہیں کہ تو شریف آدمی ہے، کرمنل نہیں ہے، تیرا ٹریک ریکارڈ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، تو ایک معزز شہری ہے، لیکن چھڑا نہیں سکتے، اس لیے کہ چھڑانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں۔ اگر پرچہ نہیں کٹا تو تجھے ایس ایچ او چھوڑے گا، حوالدار چھوڑے گا، اور اگر پرچہ کٹ گیا تو تجھے مجسٹریٹ چھوڑے گا، جج چھوڑے گا تیری ضمانت لے کے۔ تو مہربانی کرنے کے لیے اختیار چاہیے، اتھارٹی چاہیے۔ اختیار کے بغیر اور اتھارٹی کے بغیر مہربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ اپنے حبیب کو کیا فرما رہا ہے؟ اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، تمہیں ہم نے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے سارے جہانوں کے اختیار اور سارے جہانوں کی اتھارٹیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ اور اگر اس کو کوئی قرآن کی زبان میں سمجھنا چاہتا ہے تو آئیے، ابھی عزیز محترم حضرت مولانا قاری حسن رضا علوی صاحب نے آخر میں جس سورہ طیبہ کی تلاوت کی، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے انا آتیناک الکوثر، اے پیارے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ آؤ ذرا قرآن کی زبان میں کوثر کا معنی بھی سمجھو کہ کوثر کیا ہے۔ اب میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو رانا الیاس صاحب اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا اپنے محبوب کو؟ کل اے حبیب فرما دو متاع دنیا قلیل، اللہ اکبر، یہ دنیا کا سامان بڑا تھوڑا۔ توجہ ذرا کیجئے، مولا تو فرمائے دنیا کا سامان تھوڑا، ساری دنیا کے تجزیے کے ماہر، کاؤنٹنگ کے ایکسپرٹ، حساب اور شماریات کا بڑے سے بڑا کوئی ماہر لے آؤ جو آج کھڑا ہو کے دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے، جس کو اللہ تھوڑا کہتا ہے، اللہ قلیل کہتا ہے، میں نے دنیا کی کوئی ایک ہی چیز گن کے حتمی فگر دے دیا ہو کہ اس میں مٹی کے ذرے اتنے، اس میں ریت کے ذرے اتنے، اس میں چاول اتنے، اس میں گندم کے دانے اتنے، اس میں درخت اتنے، اس میں پھول اتنے، درختوں کے پتے اتنے، اس میں فلاں چیز اتنی، فلاں چیز اتنی۔ مولا تو فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ مولا تیرے تھوڑے کا عالم وہ ہے، یہ ہے جو گنتی میں نہیں آتا، جو حساب میں نہیں آتا، جو شمار اور کاؤنٹنگ میں نہیں آتا۔ اگر تیرا تھوڑا ہے، یہ ہے، تو تیرے کثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اگر تیرا قلیل یہ ہے تو تیرے کثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے اپنے حبیب کو کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا انا آتینا کا قلیلا، یہ نہیں کہا انا آتینا کا کثیرا، اللہ فرماتا ہے انا آتینا کل کوثرا، حبیب کثیر سے بھی جو آگے ہے ہم نے تجھے وہ عطا کیا ہے۔ اور پھر عطا کر کے پتہ کیا کہا؟ توجہ سے ذرا سنیے، اللہ جب اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے اور جو اختیار دیتا ہے، قرآن سے ایک مثال سن لو پھر آگے بڑھا چلاتا ہوں۔ رب کائنات اپنے ایک اختیار والے، اتھارٹی والے بندے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ،
वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीना मुकर्रनीना फिल अस्फाद हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। अल्लाह फरमाता है हमने अपने एक इख्तियार वाले बंदे को अथॉरिटी दी, हवा हमने बनाई थी, चलती मेरे बंदे की मर्जी से थी, चलती मेरे बंदे के हुक्म से थी। और कैसे चलती थी शिराजी साहब? झक्कड़ बन के नहीं, आंधी बन के नहीं, तूफान बन के नहीं, नेरी बांध के नहीं चलती। कैसे चलती है? रुखाअन, नरम नरम हचकोले खाती हुई नरमी से चलती है। हाई स्वासाब, जहां तख्त को उड़ा के ले जाना चाहता है हवा ले जाती है। अल्लाह फरमाता है जिन्नों पे हुकूमत अता की, कुछ क्या करते हैं, इमारतें बनाते हैं, कुछ खबरें लाते हैं, और जो मेरे बंदे की बात नहीं मानते ना, बेड़ियां डाल के जकड़ दिए जाते हैं, कैद कर दिए जाते हैं। अब अल्लाह पता क्या फरमाता है? हाजा अताओ ना, ए सलमान ये सारा हमारा था, अब तुझे दे दिया है। फामनुन, तू किसी को दे, और हमसे ना दे, हम नहीं पूछेंगे क्यों दिया है, कितना दिया है, किसे दिया है, कैसे दिया है। जिसे दो, जितना दो, जब दो, बगैर हिसाब। असा हिसाब कोई नहीं लेना, असा पूछना कोई नहीं, हमने तुझसे हिसाब नहीं लेना। क्यों? कि तुझे इख्तियार दे दिया है। अब मुझे कहने दो ना, जो हाथ बांध के मस्जिद अक्सा में पीछे खड़ा हो, जो हाथ बांध के मस्जिद अक्सा में पीछे खड़ा हो, अगर मुक्तदी के इख्तियार का ये आलम है तो फिर अंदाजा लगाओ ना जो कौन है मुक्तदाए मुरसला, आफ्ताब ज़ोफिशा, चारा साजे बेकसा, राजदारे कुनफका, खातमे पैगम्बरा, सरबर इंसोजा, बासे तज़ीने कायनात, वजह नमूदे कायनात, शाने कायनात, जाने कायनात, मरकज़े कायनात, महवरे कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, बासे नमूदे कायनात, इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा। तो फिर महबूब के इख्तियार का आलम क्या होगा, और फिर रसूलुल्लाह की अथॉरिटी का आलम क्या होगा। अब वहां क्या किया? कहा हवा मुसख्खर की, जिन ताबे किए, शयातीन ताबे किए। यहां पता क्या कहा? इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ प्यारे हबीब कह दो, इन्नी होती तो मफातीहा खजाइन समावात वल अर्द, जमीन व आसमानों के सारे खजानों की कुंजियां दस्ते मोहम्मद में थमा दी गई हैं। और थमा कर पता क्या कहा है? महबूब देते चले जाओ, महबूब बांटते चले जाओ। जरा कुरान मजीद के अल्फाज पे गौर करो। वहां पता क्या कहा था? फमनुन, चाहो तो दो, और अमसिक, चाहो तो रोको। और यहां पता क्या कहा? व अम्मा साइला फला तनहर, महबूब सवाली को झिड़कना नहीं, सवाली को खाली नहीं जाने देना। और डेलरा वालों सुनो, मेरे नबी के गुलाम खादमे बारगाह नबी हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि 9 साल से ज्यादा अरसा महबूब की गुलामी में गुजारे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आकर मांगा हो और महबूब ने अता न किया हो, और किसी ने सवाल किया हो और महबूब ने नहीं कहा हो। और मेरी मोहब्बत पता क्या कहती है? मेरा दिल ये कहता है कि मेरे करीम आका का वो करीमाना दरबार है जहां हर साइल की झोली भर दी जाती है, जहां हर मांगने वाले को डिमांड से सिवा मिलता है, जहां जो भिखारी बनकर आता है दीन और दुनिया का ताजदार कर दिया जाता है। जर्रा आता है आफताब बना दिया जाता है, कतरा आता है समंदर कर दिया जाता है, आराबी आता है सहाबी बना दिया जाता है, हब्शी आता है मुअज़्ज़िन रसूल कर दिया जाता है, गुलाम आता है आका कर दिया जाता है, जहन्नमी आता है जन्नत का परवाना अदा कर दिया जाता है। और जहां अबू बकर जाए मंबा सिद्क़ व सफा, मादने जूदो आता, अफसलुल बशर बादल अंबिया, खलीफा महबूब रब अकबर, सिद्दीक़ अकबर बना दिए जाते हैं। जहां उमर जाते हैं नात के सिद्क़ व सवाब, फारूक आज़म हजरत उमर को जनाब फारूक बना दिया जाता है। जहां उस्मान जाते हैं ज़ुन्नुरैन का दुशाला और हा दिया जाता है। और फिर जहां अली जाए विलायत के मुमताए कमाल, ज़ोद वक्का में बेमिसाल, शान बूतराबी के महताब, मज़हर तकवीम मौजूदात, ताजदार हालात
सय्यदतुन निसा, दामाद मुस्तफा शेर खुदा अली मुर्तज़ा बना दिए जाते हैं। और नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत शान सहाबा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के अता की बात क्या है, आओ बरेली के ताजदार की जुबान से सुनते हैं। मेरे इमाम क्या कहते हैं, हजरत आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। मेरे करीम से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शान मुस्तफा करीम, शान मुस्तफा करीम, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहां आके हो, जो यहां नहीं वहां नहीं। और बरेली के ताजदार पता क्या कहते हैं, खालिक के कुल ने आपको, आला हज़रत क्या फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार में। क्यों कि सारे जहानों के लिए महबूब तुझे रहमत बनाकर भेजा है ना, पता नहीं को क्या मांगे, कोई क्या मांगे। और हुजूर से जब को मांगते थे तो एक मिसाल ये भी समाप्त कर लीजिए। अब नबी अलैहिस्सलाम के साहबी हैं, नाम है हजरत रबिया बिन काब, और खिदमत क्या है, रात को तहज्जुद के वक़्त जब हुजूर अलैहिस्सलाम उठें तो वुज़ू के लिए पानी पेश करते हैं। एक रात हुजूर उठे तो हजरत रबिया ने तहज्जुद के लिए पानी पेश किया। मेरे करीम की अता के दरिया, उसका जोबन देखो और रसूलुल्लाह के इख्तियार का आलम देखो। मेरे करीम ने कहा, सल या रबिया था, रबिया मांग जो चाहिए। और जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, मेरी मरते दम तक जिम्मेदारी है, जाओ सारी कायनात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा कोई दिखाओ और कि जो इतनी ओपन ऑफर दे, जो चाहिए मांग, जो चाहिए मांग, या ये रब्बुल आलमीन या जनाब रहमतुल लिल आलमीन। का सल या रबिया, रबिया जो चाहिए मांगो। अब मैं हजरत रबिया की मांग पे भी कुर्बान जाऊं। कोई होता ना हमारे जैसा, को मौलवी साहब को पीर साहब होता तो कहता अनीक हैदर को हटाएं और वजारते मजहबी उमूर मुझे दे दें। किसी को कोई दौलत प्यार से होता तो वो आजकल वजीर खजाना शमशाद अख्तर है, खातून मेरा ख्याल है, तो वो कहता उसको हटाओ, वजारत खजाना मुझे दे दो। अब हजरत रबिया मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह के तरबियत याफ्ता थे। खुदा की इज्जत की कसम, रबिया ने सारी कायनात को मांगने का ढंग अता कर दिया। और हजरत रबिया ने सारे ज़माने को हुजूर की बारगाह से मांगने का शऊर और सलीका अता कर दिया। पता क्या कहा, असलु का मुराद फतह का फिल जन्ना, अल्लाह के प्यारे हबीब मदीने में संगतें अता कर रखी हैं तो जन्नत की भी संगत तो अता करो ना। यहां संगत दी है तो वहां की संगत भी तो अता करो ना। अब 3 लफ्जों में हजरत रबिया ने कुछ छोड़ा बाकी, और जिसे जन्नत में मुस्तफ़ा की संगत मिल जाए उसे और क्या चाहिए। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत रबिया के इस फरमाइश पे ये नहीं कहा अभी तू भी दुनिया से जाएगा, हम भी पर्दा करेंगे, फिर बरज़ख होगा, फिर हशर लगेगा, फिर पुल सिरात बिछेगा, फिर पुल सिरात से गुजर के कहीं जाके जन्नतों दोज़खों के फैसले होंगे। मेरे करीब ले पता क्या कहा, गैरा ज़ाका, क्या कहा, गैरा ज़ाका। और इसका बड़ा खूबसूरत तर्जमा किया हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी ने। हजरत पीर साहब फरमाते हैं, तंग ये दामा पे ना जा,
پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تنگی داماں پہ نہ جا ربیہ، اپنی چھوٹی جولی نہ دیکھ، اپنے دامن کی تنگی نہ دیکھ، دیکھ کے سخی کون ہے، عطا کون کر رہا ہے۔ تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، آج ہیں وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ ربیہ جنت بھی دی، جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا کیا، کچھ اور چاہیے تو اور بھی مانگ، کچھ اور چاہیے تو اور بھی مانگ لے۔ اور پھر بریلی کا تاجدار کیوں نہ کہے کہ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو جب سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت مانا جائے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ سرکار کا اختیار ہے سارے جہانوں پر، حضور کے پاس سارے جہانوں کی اتھارٹی ہے۔ بس اب گھنٹہ ہونے والا ہے یا ہو گیا، اب میں چند منٹوں میں اگلی دو چیزیں سمیٹ کے تو پھر پیغام دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بس توجہ آپ کی چاہیے، ہم اب بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اگلی شان اور حضور علیہ السلام کی اگلی نعت اور اہل سنت کا اگلا عقیدہ، جس طرح کائنات کے سارے خزانوں کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر رکھا ہے، اسی طرح کائنات کی ہر شے کو، اس کے ہر سوال کو اور اس کے ہر حال کو مصطفیٰ پہچانتے۔ جب تک آپ کو علم نہ ہو آپ مہربانی نہیں کر سکتے۔ ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی مسجد میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے، مجھ سے کہے مفتی صاحب مہربانی کرو، رانا الیاس صاحب سے کہے رانا صاحب کو مہربانی کرو، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھئی اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تجھے کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، تجھے کوئی کپڑوں کی ضرورت ہے، تجھے کوئی کھانا چاہیے، کسی سے کوئی سفارش کروانی ہے، تو کوئی بتائے گا تو مہربانی کریں گے نا۔ علم کے بغیر مہربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کسی جہان کا کوئی ذرہ اور کسی جہان کی مخلوق کا کوئی فرد اور اس کا کوئی حال اور اس کا کوئی سوال ایسا نہیں جسے آمنہ کے لال جانتے نہ ہو، اور جو میرے نبی علیہ السلام کے علم میں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی شان اور آل سنت کا اگلا عقیدہ، جس طرح ساری کائنات اور کائنات کی ہر شے کو مصطفیٰ جانتے ہیں، کائنات کی ہر شے مصطفیٰ کو جانتی ہے، کائنات کی ہر شے مصطفیٰ کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما شیء بین السماء والارض، زمین و آسمانوں کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں الا لیعلم، مگر جو یہ جانتی نہ ہو انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش جنوں کے اور سرفائے سرکش انسانوں کے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر جانتے یہ بھی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، باقی کائنات کی ہر شے جانتی بھی ہے اور مصطفیٰ کو مانتی بھی ہے۔ اور اگلی بات محبت سے عرض کروں، اگلی بات محبت کی سنیے، صرف جانتی مانتی نہیں، مصطفیٰ سے مانگتی بھی ہے، رسول اللہ سے مانگتی بھی ہے، سوال بھی کرتی ہے۔ ڈیلرا کی مسجد میں بھائی آصف کی شادی کی مجلس میں، اس رحمتوں کی برسات کے عنوان سے مجلس میں بیٹھنے والوں میرے نبی کے غلاموں، میں نے تو، آپ نے تو قرآن پڑھا، ہم نے تو مولانا صاحب کا آواز سنا، ہم نے تو حدیث سنی، ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کے باغ میں انصاری کے اونٹ نے کون سی وحی سنی تھی؟ میرے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے، اس کا اونٹ روتا ہوا آیا، منہ حضور کے کانوں کے قریب کر کے نا بڑبڑایا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کے کوہان کے قریب ہاتھ رکھا، اونٹ چپ ہو گیا، اور
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کے مالک کو، اور جب مالک کو بلایا گیا تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا اونٹ شکایت کر رہا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے۔ اب میں سارے زمانے کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اونٹ نے کیڑا قرآن پڑھیا سی؟ اونٹ نے کیڑے مولوی دا آواز سنیا سی؟ نہیں، اونٹ بھی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ مدینہ کا تاجدار میرے لیے رحمت ہے، اور اگر میں سوالی بن کے جاؤں گا تو حضور کی رحمت سے مجھے بھی حصہ ملے گا، اور رحمت للعالمین کے رحمت سے میں بھی محروم نہیں رہوں گا۔ آؤ تھوڑا نکاح کر لینے ہاں۔ اونٹ بڑا جانور ہے۔ حضرت زید ابن ارقم سے پوچھو، میرے نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں کہ کیا دیکھا؟ ایک یہودی نے ایک ہرنی کو اپنے جال میں قید کیا ہوا ہے، شکار کر کے پاس رکھا ہوا ہے۔ جیسے مصطفیٰ گزرے نا تو ہرنی نے کہا رحمت للعالمین مجھے بھی تو رحمت چاہیے، حضور مجھ پر بھی تو رحمت فرمائیں۔ اب پھر سوال ہے، کوئی قرآن پڑھا؟ کوئی وحی پڑھی؟ کوئی کسی کا آواز سنا؟ نہیں، ہرنی بھی جانتی ہے کہ آمنہ کا لال اس کے لیے بھی سراپا رحمت ہے، اس لیے کہ عالمین میں وہ بھی شامل ہے اور عالمین میں وہ بھی داخل ہے۔ تو عرض کی حضور بچے بھوکے ہیں، چھڑواؤ، دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ لجپال رحمت للعالمین نے کہا کسی کا شکار ہے، آ جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ وعدہ کرتی ہوں آؤں گی۔ حضور نے اس کو کہا رحمت للعالمین گارنٹی دیتے ہیں، چھوڑ، دودھ پلا کے آئے گی۔ یہودی نے ہرنی چھوڑی، ہرنی واپس آئی۔ اب جب واپس آئی نا تو یہودی کہنے لگا رحمت للعالمین ہرنی پہچان گئی، میں ہی بد نصیب ابھی تک نہیں پہچانا۔ یا رسول اللہ رحمت کا ایک چھٹا ڈالو، مجھے بھی تو امت میں داخل کرو نا، اور مجھے بھی تو کلمہ پڑھاؤ۔ اور حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور ساتھ اس نے کہا یا رسول اللہ ہرنی کو چھوڑتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ اور ہرنی زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے کیا؟ اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ہرنی کو کس نے بتایا ہے؟ ہرنی بھی جانتی ہے کہ کملی والے میرے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، اور تھوڑا اور نکاح کر لیں گے۔ اور چھوٹا اتنے سے لال رنگ کا پرندہ، نبی علیہ السلام ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس نے آ کر حضور کی محفل کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے، چونچ جھکائی ہے اور چیں چیں کر کے کہہ رہا ہے رحمت للعالمین کرو نا رحمت۔ سونیا رحمت دا چھٹا آ گئے نا، محبوب مجھے بھی رحمت چاہیے۔ میرے کریم علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں؟ اس کے گھونسلے سے کون چوزے اٹھا کے لایا ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرے بچے مجھے دے کر ماں پر رحمت کی جائے۔ صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے پاس ہیں۔ کہا جاؤ چھوڑ کے آؤ، جاؤ چھوڑ کے آؤ۔ اور اگلی مثال سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اونٹ بھی جاندار ہے، ہرنی بھی جاندار ہے، چوزا بھی جاندار ہے۔ پڑھو بخاری، کھجور کے خشک تنے کو کون بتاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ تیرے لیے رحمت ہے؟ استن ہنانا، کھجور کا خشک تنا۔ نبی کریم جس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیں، میرے نبی کی ایک کنیز صحابیہ انصاریہ آئیں، یا رسول اللہ اجازت دیں تو حضور کے لیے ممبر نہ بنوا دوں؟ میرے کریم نے کہا بنوا لا۔ اب وہ ممبر بنا کے لائی۔ میرے نبی علیہ السلام نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا نا خطبے دینے کے لیے، تو وہ کھجور کا خشک بے جان سوکھا ہوا تنا وہ چھانے مار کے رونا شروع کر دیا۔ اور بخاری اور مسلم کے کلمات پڑھو، جیسے ماں بچے کے فراق میں روتی ہے یا بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے، یوں استن ہنانا روتا ہے اور رو کر کہتا ہے رحمت للعالمین رحمت، محبوب نظر کرم، حضور التجا، توجہ۔ اب حدیث کے جملے سننا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس پہ یوں ہاتھ رکھ کر اس کو چپ نہ کراتا، یہ قیامت تک روتا رہتا۔ یہ کیا کرتا؟
قیامت تک روتا رہتا میرے فراق میں اور میری جدائی میں۔ اور ڈیلرا کی مسجد میں بیٹھنے والے میرے نبی کو غلاموں، بے جان لکڑی بھی جانتی ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ اگر تو چاہے تو تجھے دوبارہ تر و تازہ کھجور کا درخت بنا کے اگا دیتے ہیں، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت کا درخت بنا کے اگائیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں اگائیے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے زمین کھودی اور اس کو گاڑ دیا۔ حشر کے دن وہ اٹھے گا اور اسے جنت کے سرسبز و شاداب درخت کی صورت میں جنت عطا کی جائے گی۔ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ آمنہ کے لال اس کے لیے رحمت ہیں، اور حضور کی 7ویں شان، میرے نبی کی 7ویں نعت اور آل سنت کا 7واں عقیدہ کہ رسول اللہ کائنات کی ہر شے کے قریب ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، دوری آ جائے نا تو مہربانی نہیں ہو سکتی، رحمت نہیں ہو سکتی۔ سن لے مثال، یہ بار روڈ پہ میرا اور آپ کا دوست کھڑا ہے، دوسری جانب سے تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے جس کو وہ نہ دیکھ رہا ہے نہ آواز سن سکتا ہے۔ اب اگر نہیں ہٹتا تو گاڑی مارے گی ٹکر اور اٹھا کے پھینک دے گی۔ اب میں اور آپ اس کی کیفیت کو جانتے ہیں، قریب ہوتے تو کھینچ کے پیچھے کر لیتے۔ اب یہ جو فاصلہ ہے مہربانی کرنے سے رکاوٹ بن گیا، اس لیے کہ فاصلہ ہو تو مہربانی نہیں ہوتی، فاصلہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کب بنتا ہے؟ جب دونوں جسم کثیف ہوں، اور اگر ایک جسم بھی لطیف ہو جائے نا تو پھر فاصلہ دوری نہیں بنتا۔ میری آواز جس میں لطیف ہے، اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے اوپر والے مائک پہ چھوڑو، کئی میل تک جو ہے وہ سنیں گے۔ یہ کیمرے میں میری آواز اور تصویر ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو سیٹلائٹ سے کنیکشن دے دو، پوری دنیا میں جہاں جہاں کنیکشن جڑتا جائے گا ہر کوئی کہے گا مولانا آصف صاحب میرے سامنے بول رہے ہیں، میں نے ان کے ماتھے کے پسینے کو بھی دیکھا ہے، زبان کی حرکت کو بھی دیکھا ہے، آواز کو بھی سنا ہے۔ کیوں کہ آواز ہے جس میں لطیف، اس لیے اس کے لیے دوری رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور ڈیلرا والوں سن لو، خدا کی قسم پوری کائنات میں میرے نبی کے جسم سے زیادہ لطیف شے ہے ہی کوئی۔ اور یہ کوئی خالی دعویٰ نہیں، کوئی ایک بات بھی دلیل کے بغیر ہوئی نہیں۔ 50 سال بھی بولوں تو یوں ہوگا، ہر بات پہ الحمدللہ دلیل ہوگی، اس پہ بھی دلیل ہے۔ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے جسد مبارک کا سایہ نہیں تھا، رسول اللہ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ سایہ جسم سے لطیف ہوتا ہے۔ میرے رب کو یہ بھی نہیں گوارا کہ میرے نبی کے جسم کا سایہ بھی حضور کے جسم سے لطیف ہو، حالانکہ یہ روشنی ہے نا، اس کا بھی سایہ ہے، روشنی جس میں لطیف ہے اس کا بھی سایہ ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے جسد اقدس کا سایہ نہیں۔ تو جب حضور جس میں لطیف ہیں تو ساری کائنات اور کائنات کی ہر شے، بالخصوص مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کے قریب ہیں۔ اور کتنے قریب ہیں یہ بھی قرآن سے سن لو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جان اتنی قریب نہیں جتنے مصطفیٰ ہمارے قریب ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ میں رسول کریم علیہ السلام کی کتنی عظمت ہے، ہوئی نا رحمتوں کی برسات۔ اب بس پیغام اور گفتگو ختم۔ اتنی شانوں والا اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا ہے، اور اتنی عظمتوں والا اللہ کا رسول جو دین میں بھی رحمت، دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ کئی گھنٹوں کی علیحدہ گفتگو ہے،
کہ نبی علیہ السلام دنیا میں کیسے رحمت ہیں، حضور دین میں کیسے رحمت ہیں، سرکار آخرت میں کیسے رحمت ہیں، یہ ایک کہ ہر موضوع کئی گھنٹوں کی گفتگو کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر پہلا جملہ کہ رسول اللہ پر ایمان کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ ہم مانیں سرکار کی صفات گنی نہیں جا سکتی، مصطفیٰ کے کمالات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ کی شانوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنا عظیم و شان رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو پھر کچھ کام کا امتی بننے کا ہمارا بھی تو حق ہے، پھر سرکار کا کوئی کام کا امتی بننے کا ہمارا بھی تو حق ہے نا۔ ہم بھی تو اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، لین دین میں، باقی معاملات میں ہمیں دیکھ کر یہودی یاد نہ آئیں، عیسائی یاد نہ آئیں، ہندوؤں کی رسمیں یاد نہ آئیں، بلکہ ہمیں دیکھ کر مصطفیٰ کی سنتیں یاد آئیں، نبی علیہ السلام کی شریعت یاد آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یاد آئے، دین اسلام کی روایات یاد آئیں۔ اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم حضور کے وہ امتی بنیں کہ کل میدان حشر میں میں اور آپ جائیں نا تو ہم تو پکاریں گے یا رسول اللہ کہہ کے، اور ہم تو حضور کو بلائیں گے، لیکن ہمیں دیکھ کر مصطفیٰ کہیں کہ میرا امتی آ رہا ہے، میرا غلام آ رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے، اس کے لیے تعمیر سیرت کی ضرورت ہے، کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جتنے خطبے ہیں، جتنے واعظ ہیں، جتنے محافل ہیں، جتنی کتابیں ہیں، جتنے لیکچر ہیں، اس کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے کہ میں اور آپ اور حضور کی پوری امت با کردار مسلمان بن جائے، میرا اور آپ کا کریکٹر اسلام کا مبلغ بن جائے، میرے اور آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جناب مہر محمد آصف کی شادی کے سارے معاملات کو خیر و برکت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے، انہیں آنے والی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح کی برکت سے نکاح کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔